السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی ہاں، آج ہم ہیں یو پی کے رودھولی شریف میں، جو تقریباً 600 سال پرانی درگاہ کی زیارت آپ کو کروانے جا رہے ہیں۔ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم ان کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شیخ احمد عبدالحق رودھولوی المعروف قطب الابدال، جن کے توسط سے سلسلہ صابریہ چشتیہ کو نئی زندگی ملی، اس وجہ سے آپ کو مجدد سلسلہ صابریہ چشتیہ کہا جاتا ہے۔ آپ شیخ العالم سے بھی مشہور ہیں۔ آپ کا نام شیخ احمد، لقب دستگیر بے کساں شیخ العالم اور خطاب نور الحق ون عبدالحق ہے۔ والد کا نام شیخ محمد عمر، آپ نسباً فاروقی ہیں۔ چند واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم تک پہنچتا ہے۔ آپ کے دادا شیخ داؤد بلخ کو چھوڑ کر سلطان علاء الدین خلجی کے دور حکومت میں ہندوستان تشریف لائے اور ابد کے خطہ رودھولی میں رہنے لگے۔ جب شیخ العالم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو حق کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے۔ ان دنوں آپ کے بڑے بھائی دہلی میں ایک دینی مدرسے کے سربراہ تھے۔ آپ اس مدرسے میں جا پہنچے۔ آپ کے بھائی نے آپ کو دینی کتابیں پڑھانا شروع کی۔ جملہ علوم و فنون اپنے بڑے بھائی شیخ نقی الدین سے حاصل کیا۔ پھر وہ آپ کو اپنے ہمراہ مزید تحصیل علوم کی خاطر دہلی لے گئے، مگر دہلی کے علماء و محدثین نے یہ کہہ کر پڑھانے سے معذرت کر دی کہ ان کے پاس ایسا علم ہے کہ ہمارا علم ان کے آگے بیکار ہے۔ آپ مدرسہ چھوڑ کر بیابان میں نکل جاتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک عرصہ تک شیخ العالم اسی حالت میں رہے۔ نور قطب عالم پنڈوی اور فتح اللہ ابدی سے ملاقات ہوئی، مگر جب مقصد حاصل نہ ہوا تو اپنے ہاتھوں قبر تیار کر کے اس میں زندہ درگور ہو گئے اور 6 مہینے تک قبر کے اندر ریاضت و مجاہدے میں مصروف رہے۔ پھر قبر سے باہر آئے اور اشارہ غیبی پا کر کبیر الاولیاء مخدوم جلال الدین پانی پتی کی خدمت میں پہنچے اور سلسلہ چشتیہ صابریہ میں بیت خلافت سے مشرف ہوئے۔ کبیر الاولیاء نے خلوت و جلوت میں ایک زمانہ تک اپنی صحبت میں رکھا، اس کے بعد جملہ نعمت و تبرکات دے کر اپنا جانشین بنایا۔ شیخ العالم طویل عرصے تک سریوں ندی میں اتر کر عالم تحیر میں کھڑے رہے اور یہیں آپ کو بحکم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امیر المؤمنین حضرت علی نے دعائے حیدری عطا کی، جو آج تک تمام سلسلوں میں جاری ہے۔ ایک دن مخدوم جلال الدین پانی پتی نے آپ کو سینے سے لگاتے ہوئے خرقہ خلافت عطا کیا اور فرمایا کہ تجھ سا اس خانقاہ میں کوئی نہیں، تو ہی میری خلافت کا مستحق ہے۔ اس کے بعد مخدوم جلال الدین نے آپ کو عبدالحق کا خطاب دیا، کیونکہ احمد عبدالحق ہر وقت حق حق کے نعرے بلند کرتے تھے، اس لیے سلسلہ چشتیہ احمدیہ میں لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بعد ایک دوسرے کو 3 بار حق حق کہتے ہیں۔ جب کسی کو خط لکھتے ہیں تو اس کے اوپر 3 مرتبہ حق حق لکھتے ہیں۔ اس خاندان میں آج تک یہ رسم جاری ہے۔ بعض علماء کرام نے اس طریقۂ کار کو خلاف سنت قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں اکثر علماء مشائخ نے اس عادت کو چھوڑ دیا ہے، لیکن اب بھی اس سلسلے کے بعض لوگ یہ عادت اپنائے ہوئے ہیں۔ سیر الاقطاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب احمد عبدالحق کے گھر پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام عزیز رکھا گیا۔ پیدا ہوتے ہی اس وقت اس کی زبان پر حق کا لفظ جاری تھا، جو سب لوگوں نے سنا، جس سے سارے شہر میں شور مچ گیا۔ اور احمد عبدالحق نے پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے سے جو کرامت ظاہر ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ شور مچا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، شور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ گھر سے باہر نکلے اور قبرستان پہنچ کر ایک جگہ پر نشان لگا کر فرمانے لگے کہ یہاں ہمارے بیٹے عزیز کی قبر ہوگی۔ دوسرے ہی دن آپ کا بیٹا عزیز فوت ہو۔ احمد عبدالحق فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے خدا سے لو لگانی ہے اور بارگاہ الہی تک رسائی پیدا کرنی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود کو فنا کر لے، کیونکہ خود کو فنا کرنے کے بعد ہی دل میں عشق الہی پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھیوں میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی
قطب عالم پنڈوی، شیخ سفیر ادھولوی، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز وغیرہ کے اسماء گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ کا انتقال 15 جمادی الثانی 837 ہجری کو ہوا۔ آپ کی آخری آرام گاہ رودھولی شریف، ضلع ایودھیا، انڈیا میں آج بھی فیوز و برکات کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔